کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو بار بار بیان کیا. کبھی وہ اپنے والد کے سامنے کھڑے اور اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، کہیں وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، کہیں وہ وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہیں اور بڑی جرت کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں. کبھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے وطن چھوڑ دیا، کبھی قرآن نے ان پر آگ کے گلزار ہونے کو بیان کی، کبھی قرآن نے دکھایا کہ وہ بتوں کو توڑ رہے ہیں، قوم نے انہیں طلب کیا تو قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں، کبھی ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے معصوم بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور کبھی ساتھ دوڑتے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہے ہیں. ان کی دعوت کو، ان کی تبلیغ کو، ان کے موقف کو قرآن نے بار بار بیان کی. اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی، میرے ذہن میں بھی، لیکن ان میں بنیادی وجہ غالباً یہ ہے کہ جس زمانے میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان میں 3 لوگوں سے آپ کا ٹاکرا ہوا. 13 سال مکے میں مشرکین مکہ سے، مدینہ منورہ میں یہود سے، پھر نجران کے عیسائیوں سے. دوسرے عیسائیوں سے بھی. یہ تینوں طبقے اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یہودی بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیمی. اس بندے جگہ سونا نہیں، سونا ہے تو ذرا ستون کے پیچھے چلے. عیسائی بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی. غضب یہ ہوا کہ بت پوجنے والے مشرکین مکہ، ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی بت توڑتے رہے، یہ بت پوج رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ آپ کو کوئی سمجھ بھی بات آئی کہ نہیں؟ دعوے نہ دیکھا کرو ان کے کہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم اویسی ہیں، ہم سہروردی ہیں. یہ کمزور عقیدے کے لوگ جو ہوتے ہیں اور شرک میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں.
لوگ سمجھیں کہ ان کا تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کا تعلق اویس کرنی سے، انا للہ، وہ سارے مواحد لوگ تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، یہ بزرگان دین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یہ سب کیا تھے؟ واحد۔ انہوں نے ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کیا، اور شیطان نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تواڈے مرن تو بعد میں تہن نہ پجواواں نا تے میرا نام بھی ابلیس نہیں، انہی کو پجوائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوجا نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا نہیں ہوئی، مائی مریم کی پوجا نہیں ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے۔ عیسائی نہیں کر رہے، الہ ہیں، معبود ہیں، شفا دیتے ہیں، سب کچھ بخشتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گوشت سے لے کے آسمانوں پہ جانے تک، اور آسمانوں پہ جانے کے بعد پھر زمین پہ جب اتریں گے، کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہر جگہ انہوں نے اعلان کیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط، وہ اللہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، یہ ہے راستہ۔ وہ ساری زندگی کہتے رہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، ساری زندگی اعلان کرتے۔ لیکن یہ ابلیس شیطان ایسا حرامی ہے، جو بھی توحید کا نعرہ لگائے گا یہ کہتا ہے تین نہ پجواما نہ، میں بھی ابلیس نہ۔ تو مشرکین مکہ کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ہم ان کی تصویریں بنا کے بیت اللہ میں لٹکائی ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کے بیت اللہ میں لٹکائی ہوئی ہیں عذرائے عقیدت۔ چونکہ یہ تینوں طبقے، مشرکین مکہ بھی، یہود بھی، عیسائی بھی، چونکہ یہ تینوں طبقے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر کے ان کے منہ پہ کالک ملی ہے، تم بے ایمان ہو، تم مشرک ہو، ابراہیم موحد تھا، تم غیر اللہ کے پجاری ہو، اور ابراہیم صرف کس کا پجاری تھا؟ تم در در پہ جھکنے والے ہو، ابراہیم حنیف تھا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مسلم، تم نافرمان ہو، ابراہیم مسلم تھے۔ اس لیے غالباً قرآن نے انبیاء کی جماعت میں زیادہ تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تاکہ یہ تینوں طبقوں کو بات سمجھائی جائے۔